بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت قاضی فیض عیسیٰ صاحب جن کو پاکستان سے گئے ہوئے کوئی تقریباً 5 دن ہوئے ہیں، اور قاضی صاحب جی مسلسل ضلالت کا شکار ہے، اور جہاں بھی جاتے ہیں جوتے اور لانتے جو ہے وہ ان کا استقبال کرتی ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جب اپنی سیٹ پہ بیٹھے تھے، جب پاکستان میں چیف جسٹس تھے، یہی ایک بندہ تھا جب اس کے خلاف کوئی بات کرتا تو فوراً توہین عدالت کو اسے نوٹس ملتا تھا، اور یہی قاضی صاحب تھا جس نے عمران خان صاحب کے خلاف کیسی کیسی زبان استعمال کی، اور یہی قاضی صاحب تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر کیا کیا ظلم کیے۔ جب مخصوص نشستوں کی بات آئی تو یہی قاضی صاحب تھا جس نے انصاف کا قتل کیا، اور یہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کا خیال تھا کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بچا لے گی۔ اس وقت قاضی صاحب کا یہ خیال تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ کرسیاں اور یہ ٹھاٹ باٹ جو ہے وہ ہماری ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس وقت قاضی صاحب کو یہ لالی پاپ دیا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم ترمیم لا رہے ہیں، ترمیم لانے کے بعد ہم آپ کی مدت ملازمت میں 5 سال تک اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ 68 ایئر میں جا کے ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوگا آپ کا، آپ 68 سال تک بیٹھے رہیں گے۔ قاضی صاحب تو قاضی صاحب تھے، یہ نہیں سوچا کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ قاضی صاحب ابھی چیف جسٹس ہی تھے پاکستان کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ڈونٹ یعنی بیکری پہ کھڑا ہوا لڑکا وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا نام فیض ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ آپ کا نام فیض ہے، یہ پوچھتا ہے کیا، پھر کہتے ہیں جی ہاں، پھر وہ کہتے ہیں لعنت ہے آپ پر۔ جب وہ بولتا ہے کہ لعنت ہے آپ پر، اس کو سمجھ نہیں آتا، کہتے ہیں جی، ساتھ اس کی بیٹی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے، کہہ رہا ہے لعنت ہے آپ پر۔ پھر اس کی بیوی بتاتی ہے یار تم پہ لعنت بھیج رہا ہے یہ بندہ، یہ بچہ تم پہ لعنت بھیج رہا ہے، کہتے ہیں لعنت ہو آپ پہ۔ قاضی صاحب تو قاضی صاحب نے اس وقت چیف جسٹس تھے، اور چیف جسٹس صاحب نے اس وقت اس بچے کی فیملی کو اٹھوا لیا، اور وہ بچہ بھی غائب ہو گیا، اور ان کے اوپر کتنا تشدد ہوا اس نوجوان کے اوپر۔ قاضی صاحب، آپ یہ دن کبھی نہ دیکھتے کہ اگر آپ مبارک ثانی کیس میں قادیانیوں کی حمایت نہ کرتے۔ قاضی صاحب، آپ یہ دن کبھی نہ دیکھتے اگر آپ انصاف کا قتل نہ کرتے۔ قاضی صاحب، یہ دن آپ کبھی نہ دیکھتے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ دیتے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ آج اگر منصور علی شاہ صاحب اگر آپ دیکھ لیں، وہ اگر پوری قوم کے دل میں جگہ بنائے ہوئے بیٹھا ہے وہ شخص، وہ مدینہ پاک سے اس کی بھی ایک تصویر آئی تھی، وہ بھی مدینہ پاک گیا ہوا ہے، اور آپ بھی لندن گئے ہوئے ہیں، آپ کا لعنت استقبال کر رہی ہے، اور آپ منہ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں، اور آپ سر نیچے جھکائے ہوئے ہیں، آپ ذہنی مریض بن چکے ہیں اس وقت۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اس وقت آپ نے ناموس رسالت کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت آپ نے اس قوم کا ساتھ نہیں دیا، جمہوریت کا ساتھ نہیں دیا، آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے۔ آج وہ لوگ تو جہاں بیٹھے ہیں، ذلت آپ کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ آپ سوچتے تھے کہ آج اچھا اس بچے کو اٹھانے سے کیا ہوا بھائی، جس نے آپ کو پاکستان میں لعنت بھیجی تھی، جس نے آپ پر پاکستان میں لعنت بھیجی تھی، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ آج اگر آپ بات کرنے پہ بیٹھے ہیں اور بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اچھا پاکستان کا وزیر داخلہ کہتا ہے جی اب ہم ان کے جو ہے آئی ڈی کارڈ بلاک کریں گے، ہم ان کے ویزے، وہ بھائی وہ پاکستان سے ہیں ہی نہیں۔ وہ لوگ جو لان تان کر رہے ہیں وہ تو پاکستانی شہریت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، پر وہ تو اب یو کے وہاں انگلینڈ کے شہری ہیں۔ کہاں اس لانتی کو آپ بچائیں گے؟ لعنت تو اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، لعنت اس بندے کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اور یہ لعنت اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب اس نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا۔ مخصوص نشستوں کا جب اس نے فیصلہ سنایا، اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اور اپنے آپ کو یہ قاضی کہلواتا تھا اس وقت کہ میں جی انصاف کا علمبردار ہوں، مجھ سے بڑھ کے کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج جب باری آئی، جب باہر گیا، پہلے تو کرسی پہ بیٹھا تھا، گارڈ ٹھاٹ باٹ گاڑیاں، آگے پیچھے پروٹوکول، اور مختلف سرمنیز میں جا کے جب خطاب کرتا تھا تو کہتا تھا، اور مختلف ججز جو اس کے نیچے کام کر رہے تھے یہ ان کو بھی انسان نہیں سمجھتا تھا۔ یہ شخص منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، جسٹس منیب اختر کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، وہ ایک بندہ اٹھا کے لے آئے جسٹس افغان صاحب،
افغان صاحب کو یہ اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، لیکن آج کیا ہوا قاضی صاحب، ذلت آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ کاش اگر اچھا پھر اس کی ذلت میں اضافہ کہاں ہوا جب اس نے عمران خان کے کیسز کے اوپر جب اس کی عدالت میں توشہ خانہ کیس گیا اور اس میں اس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فیصلہ کیا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سزائیں دی، اور پھر جب 6 ججز نے اس کو خط لکھا، او بھائی آپ اس وقت بڑے ہیں، ہمارے اوپر پریشر ہے، ہمارے بچوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ہم پریشر میں، ہم انصاف نہیں کر سکتے، آپ بات کریں۔ اس وقت آپ نے ان کے جو خطوط تھے ان کو رڈی کی ٹوکری میں پھینکوا دیا آپ نے۔ آج کیا ہوا پھر؟ آج کیوں منہ چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ آج وہی اس طرح جس طرح آپ کہتے تھے کہ انصاف ہو رہا ہے ہر طرف، میں مطمئن ہوں، ہم کسی کی خواہش پہ فیصلہ نہیں سنائیں گے بلکہ ہم انصاف پہ فیصلہ سنائیں گے۔ او بھائی اگر آپ نے انصاف کیا تو آپ منہ اٹھائیں۔ لوگ اگر آپ سے نفرت کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کا ضمیر تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے انصاف کیا ہے، تو آپ کھڑے ہو، آپ سر اٹھائیں، آپ ان سے آنکھیں ڈال کے بات کریں، بھائی میں نے انصاف کیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں لانتے بھیجنے والے؟ الٹی لعنت آپ ان پر بھیجیں کہ آپ پر لعنت ہو، آپ انصاف پہ کھڑے نہیں ہوئے، لیکن آپ تو سر جھکا گئے، گاڑی میں بیٹھ کے آپ منہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ آپ سے تو نواز شریف بھی بڑا ڈیٹ ہے بھائی، آپ سے تو بڑا نواز شریف ڈیٹ ہے، جتنی لانتے پڑی، جتنا اس کو چور بولا گیا، پر سر تو نہیں جھکایا نا، نیچے تو منہ نہیں ڈالا، آپ نے تو منہ نیچے ڈال دیا۔ پتہ نہیں آپ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر آپ کی ذلت میں کہاں اضافہ ہوا جب آپ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنایا اور آپ کہتے تھے کہ ہم مذہبی انتہا پسندوں کے پریشر میں نہیں آنے والے۔ واہ بھائی واہ، مذہبی انتہا پسند تو آج بھی یہاں موجود ہیں قاضی صاحب، ان کی قبریں بھی پاکستان میں بنے گی۔ قاضی صاحب ماموں کا شکریہ ادا کر دینا جی، ابو کا شکریہ ادا کر دینا، کروڑ میں ٹکٹیں بیچی گئیں، بلہ آپ نے چھینا، انٹرا پارٹی کا الیکشن ہوا، ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ دیا ہے، لیکن وہی معیار، وہی سٹینڈرڈ آپ دوسری جماعتوں کے لیے تو رکھتے۔ آپ نے انصاف کا قتل کیا، انصاف میں تاخیر کی۔ کیا ہوا پھر پاکستان میں؟ ہوا کیا پھر؟ آج آپ جو باتیں بار بار کر رہے ہیں، اس میں ہوا کیا ہے پھر؟ آج جس طرح آپ نے جو باتیں کی ہیں، جو آپ نے کام کیے ہیں، آپ کا لعنت جو ہے وہ تو مقدر بن گئی ہے، لعنتیں تو پڑیں گی اب آپ کے اوپر۔ سر جھکائیں چاہے آپ کہیں بھی جائیں، مجھے تو خطرہ ہے آپ کو کہیں قتل نہ کر دیا۔ پھر جب مولانا صاحب نے، جب مختلف علماء نے آپ کی رہنمائی کی، بھائی آپ نے غلطی کر دی ہے، یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہے، یہ اسلام کی روح سے، یہ آئین پاکستان کی روح سے، یہ غداری ہے آئین سے، آپ ناموس رسالت کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ ڈیٹ بن کے بیٹھے رہے۔ جب آپ کے پاس نظر ثانی کی درخواست آئی، آپ نے نظر ثانی کی پیٹیشن میں آپ نے وہ درخواست جو ہے وہ بات سنی ان کی، 1-2 پیشیوں کے بعد آپ نے دوبارہ اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور ان کی نظر ثانی کی جو پیٹیشن تھی اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ قادیانی مجھے بچائیں گے۔ پھر جب آپ کو قتل کرنے کی بات کی گئی زہیر الحسن شاہ صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی عظمتوں کو سلام، جس نے آپ جیسے خنزیر آدمی کو اس وقت للکارا جب آپ طاقت میں تھے، جس نے آپ جیسے خنزیر آدمی کو، جس نے آپ جیسے لعنتی آدمی کو اس وقت للکارا جب آپ طاقت میں تھے۔ لاکھوں سلام ہو اپنے شاہ صاحب کے اوپر، جس نے آپ کے اوپر، جس نے آپ کے ساتھ، جس نے آپ کے خلاف جو کام کیا، ناموس رسالت کے لیے اس شخص نے کام کیا اور سر عام کیا، اس نے ہر مجمع میں آپ کے خلاف بات کی۔ اور پھر جب یہ لوگ آپ کے پاس گئے، آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے گئے، آپ کی اصلاح کے لیے گئے، مفتی تقی عثمانی گیا اور مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے جید علماء جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے ان کو نظر انداز کیا۔ لیکن جب ڈنڈا لے کے گیا نا ہمارا پیر صاحب سیفی صاحب، جب ڈنڈا لے کے گئے عدالت کے اندر، آپ کی عدالت کے اندر، جب آپ کو کہا کہ او پتر اگر تو یہ فیصلہ دے رہا ہے تو پھر باہر نہیں آئے گا، تب ڈر کے مارے تو نے 2-3 پیراگراف حذف کیے، تو پریشر برداشت نہیں کر سکا، پھر ان کے اوپر تو نے کیسز بنوائے۔ آج باہر جاتا ہے کہیں تو تجھے جوتا پڑتا ہے، کہیں تو تجھے لانتے پڑتی ہیں۔ یہ تو آپ کا مقدر ہے، ابھی تو
ابھی تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھ تو ہوتا ہے کیا کیا، ابھی تو آغاز ہے، آگے دیکھ کہ امت کے وفادار لوگ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھنا، جس نے ناموس رسالت کے ساتھ غداری کی، پھر اللہ نے اس سے عزت چھین لی، پھر ذلت اس کا مقدر بن گئی۔ یہ پاکستان کا ایک سیاہ اور شفاف ترین چیف جسٹس گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اس نے اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، اس نے قوم کے ساتھ غداری کی، اس نے ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی، اس نے اپنے حلف کے ساتھ غداری کی۔ یہ پاکستان کا غدار چیف جسٹس گزرا ہے، جس نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کے اوپر ظلم کیا، جس نے اسلام کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، چیف جسٹس کا یہ دور گزرا ہے جس کے اوپر آج وہ شرمندہ ہے اور لعنتیں وصول کر رہا ہے، اور لعنتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دیر پا جو ہے وہ جاری رہے گا، وقتاً فوقتاً یہ بڑھتا بھی جائے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔